آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قطر نے کل کھیلوں کا قومی دن منایا۔ قطر کے منفرد انیشیٹو میں اسپورٹس کو سب کی زندگی کا ایک اہم حصہ اور اسلوب بنانے پر زور دیا گیا ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے کل صبح اسٹیٹ اسپورٹس ڈے کے ایونٹس میں شرکت کی اور صاحب سمو امیر نے البیت اسٹیڈیم کے پارک میں پیادہ چلنے والوں کی پٹی پر پیدل چلتے ہوئے پرائمری اسکولوں کے بچوں کا ساتھ دیا تاکہ چھوٹے بچوں کو بھی اسپورٹس کی اہمیت سے آگاہ کیا جا سکے اور اس طرح سب کی حوصلہ افزائی ہو کہ وہ اسپورٹس کو اپنے روزانہ کے معمولات اور زندگی کا ایک حصہ بنا لیں اور اپنے جسم کی صحت پر توجہ دیتے ہوئے صحت مند زندگی گزاریں۔ واضح ہے کہ البیت یا ہوم اسٹیڈیم کے چاروں طرف سبزے کے میدان بنائے گئے ہیں اور یہی وہ اسٹیڈیم ہے جہاں فیفا قطر 2022 ورلڈ کپ کی چیمپئن شپ کا افتتاحی میچ کھیلا جائے گا۔ صاحب سمو امیر کی جانب سے یہاں کے شہریوں اور یہاں مقیم باشندوں کے ساتھ مل کر ہر سال اسپورٹس ڈے کے ایونٹس میں شرکت کی جاتی ہے اور یہ شرکت اس قیادت کے اس بہترین تصور اور ویژن کی عکاسی ہے کہ قطری باشندوں اور یہاں مقیم باشندوں کی جسمانی بہتری میں اسپورٹس کو مرکزی اہمیت حاصل ہے اور اس طرح ایک مضبوط، طاقتور اور مستحکم سوسائٹی قائم کی جا سکتی ہے، ایک ایسی سوسائٹی جو ملک کے تمام شعبوں میں ہونے والی ترقی اور اٹھان کے سفر میں بھرپور طریقے سے حصہ لے سکے۔ قطر فاؤنڈیشن برائے تربیت، سائنس اور سماجی ترقی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی سربراہ صاحبۃ السمو شیخہ موزہ بنت ناصر نے کہا ہے کہ اسپورٹس ڈے کو منایا جانا اسپورٹس کو زندگی کا ایک معمول بنانے اور انسانی بدن اور اس کے ذہن کی پائیدار صحت کے لیے اسپورٹس کی اہمیت کی عکاسی کرتا ہے کہ اسپورٹس کے ذریعے ہم زیادہ بہتر سوچ سکتے ہیں، زیادہ بہتر کام کر سکتے ہیں اور ہم زیادہ جدت لا سکتے ہیں۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی کل صبح اسپورٹس ڈے کے ایونٹ میں حصہ لیا۔ اس دن کا شعار ہے کہ اسپورٹس زندگی ہے۔ وزیر اعظم نے مارینا لوسیل میں پیدل چلنے والوں کے لیے بنائی گئی خصوصی پٹی پر پیدل چلتے ہوئے اسپورٹس ڈے کا آغاز کیا۔ برادر ملک مملکت مراکش کے وزیر اعظم جناب عزیز اخنوش جو ان دنوں ملک کا دورہ کر رہے ہیں اور متعدد وزراء بھی اس واکنگ میں وزیر اعظم کے ہمراہ تھے۔ اس طرح اس تصور کو راسخ کرنے کی کوشش کی گئی کہ اسپورٹس زندگی کے معمولات کا ایک اہم حصہ ہے اور یہ تصور سن 2030 کے قطری نیشنل ویژن کے عین مطابق ہے۔ مجلس شورا کے اسپیکر جناب حسن بن عبداللہ الغانم نے اسپورٹس ڈے کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے اپنے ایک بیان میں سب سے اپیل کی ہے کہ وہ اسپورٹس اور ورزش کو اپنا روزانہ کا معمول بنا لیں۔ وزیر اوقاف و اسلامی امور جناب غانم بن شاہین الغانم نے کہا ہے کہ ملک کا اسپورٹس ڈے اسٹیٹ کی جانب سے انسانوں کی سرپرستی کا ایک سچا اور پر اثر پیغام ہے اور جو انسان اس دن انسانی نفس اور بدن کی حفاظت کے لیے اسلام کی مضبوط بنیادوں کی طاقت کا احساس کرتے ہیں۔ وزیر محنت ڈاکٹر علی بن سمیخ المری نے پرزور انداز میں کہا ہے کہ اسپورٹس ڈے قطری سماج کی زندگی میں انتہائی زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ دن اس علاقے اور پوری دنیا میں اسپورٹس ایونٹس میں قطر کے لیڈنگ مقام و مرتبے کو مزید مستحکم کرتا ہے۔ قطر کی اولمپک کمیٹی کے سربراہ
شیخ جوعان بن حمد آل ثانی نے بھی زندگی کے لیے اسپورٹس ایونٹس میں شرکت کی ہے۔ اس کمیٹی نے اس دن پیدل چلنے کے انتظامات کیے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اسپورٹس کی اہمیت کو عام کرنے کے لیے قطر کا اسپورٹس ڈے بڑی کامیابیاں سمیٹ رہا ہے۔ بیرون ملک قطری سفارتی مشنوں اور قونصل خانوں نے بھی اپنے ہاں اسٹیٹ اسپورٹس ڈے مناتے ہوئے اسپورٹس کے مختلف ایونٹس کا اہتمام کیا ہے، اور اس موقع پر کووڈ-19 اور کورونا وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے تمام تر ضروری احتیاطی تدابیر کا خیال رکھا گیا تھا۔ ملک کے نمائندوں نے پرزور انداز میں کہا ہے کہ ملک اسپورٹس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور وہ سماج میں اسپورٹس کے کردار اور اس کے رول کی اہمیت کو اجاگر کر رہا ہے، اور اب تو کئی لوگوں کے لیے یہ روزانہ کے معمولات کا ایک حصہ بن چکا ہے، اور اس دن دوسرے لوگوں کو بھی ابھارا جاتا ہے کہ وہ اسپورٹس اپنائیں۔ اسپورٹس اور ایکسرسائز کو عام تفریح یا وقت کا ضیاع نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ یہ ہر فرد کی زندگی کی ایک لازمی ضرورت بن گئی ہے۔ اس لیے اسپورٹس ڈے سوسائٹی کی اویئرنیس اور آگاہی کے لیے بہت اچھا موقع ہے کہ جس میں جسمانی ایکسرسائز اور صحت مند غذا دونوں کی طرف بھرپور توجہ دینا ہوگی۔ کل اسپورٹس فار آل نے ہر عمر کے افراد کے لیے بہت سے کھیلوں اور ورزشوں کا اہتمام کر رکھا تھا۔ مجموعی طور پر اس نے اسپورٹس کے 75 سے زیادہ ایونٹس منعقد کیے ہیں۔ ان میں تمام معروف کھیلوں کے ساتھ ساتھ ذیلی کھیلوں کا بھی اہتمام کیا گیا، تاکہ بچے، بڑے، مرد، خواتین، نوجوان اور بڑی عمر کے افراد سبھی اپنی اپنی پسند کے ایونٹ میں حصہ لے سکیں۔ اسپورٹس فار آل نے سال کے 365 دنوں کے لیے اسپورٹس کا مفصل پروگرام تیار کر رکھا ہے، اور کل بھی اسی پروگرام کے تحت ان ایونٹس کا اہتمام کیا گیا تھا۔ اسپورٹس ڈے کے موقع پر فٹ بال کی ورلڈ فیڈریشن فیفا نے اعلان کیا ہے کہ دنیا بھر سے فٹ بال کے شائقین نے ورلڈ کپ کے فیفا قطر 2022 کے مقابلوں کو دیکھنے کے لیے 17 ملین سے زیادہ ٹکٹوں کی ڈیمانڈ کی ہے، اور یہ تعداد بھی ٹکٹ بیچنے کے پہلے مرحلے کی تعداد ہے جو 20 روز پر مشتمل تھا۔ اسپورٹس ڈے کی تقریبات کو دنیا بھر کے متعدد اداروں نے بہت سراہا ہے اور کہا ہے کہ قطر اسپورٹس کے اجتماعی مفہوم کو راسخ کر رہا ہے۔ وہ ہر عمر کے لوگوں کے لیے اسپورٹس کی مختلف سرگرمیوں کے ذریعے عوامی شرکت کو بڑھاتا چلا جا رہا ہے، اور کل اسپورٹس ڈے کے موقع پر پورا ملک گویا کھیل کا ایک بڑا میدان بن گیا تھا۔ وہ اسپورٹس کے چاہنے والوں کو اس میدان میں جمع کرتا جا رہا تھا، اور یہاں کی قیادت اپنی عوام کے ساتھ مل کر اسپورٹس کی مختلف سرگرمیوں میں حصہ لے رہی تھی۔ اس طرح 11واں اسپورٹس ڈے ایک پائیدار اور صحت مند سماج کی جانب ملک کے سفر میں ایک اہم سنگ میل بن گیا کہ اسپورٹس ایک طرز زندگی ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ قطر نے لیبیا کے موجودہ حالات پر بحث کے لیے اطالوی دارالحکومت روم میں ہونے والے اعلیٰ اہلکاروں کے اجلاس میں شرکت کی ہے۔ جمہوریہ اٹلی کے لیے قطر کے سفیر جناب خالد بن محمد الدوسری نے اس اجلاس میں قطری وفد کی قیادت کی، اور قطری وفد نے ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ قطر لیبیا کے پولیٹیکل ٹریک، لیبیا میں متعلق سلامتی کونسل کی قراردادوں اور ایسے تمام پولیٹیکل سولوشنز کی مدد و حمایت کرتا ہے جو لیبیا کی وحدت، اس کے استحکام اور اس کی بالادستی کی حفاظت کر سکتے ہوں، اور ترقی و خوشحالی کے لیے برادر لیبیائی عوام کی امنگیں اور خواہشات پوری کر سکتے ہوں۔
لیبیا سے متعلق ہے یہ خبر کہ لیبیا کے عبوری وزیر اعظم عبدالحمید الدبیبہ نے کہا ہے کہ وہ ایک نئے عبوری مرحلے کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے اور وہ کسی اور متوازی انتظامیہ کو بھی ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ ان کا اشارہ پارلیمنٹ کے اگلے اجلاس کی طرف تھا جو کل جمعرات کے روز نئے وزیر اعظم کے چناؤ کے لیے بلایا جانے والا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان کی حکومت ایک منتخب انتظامیہ کو اقتدار منتقل کرنے تک کام کرتی رہے گی۔ اسرائیل نے شامی دارالحکومت دمشق کے نواح میں ایک حملہ کیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے اعلان کیا ہے کہ اس نے دمشق کے قریب شامی میزائلوں کی بیٹریوں اور ایک راڈار کو نشانہ بنایا ہے کہ شام نے اسرائیل کی جانب ایک اینٹی ایئر کرافٹ میزائل داغ دیا تھا۔ شامی ٹیلی ویژن کے مطابق شامی ایئر ڈیفنس نے دمشق کے آسمان میں متعدد اسرائیلی میزائلوں کو روکا ہے اور اس حملے میں ایک شامی فوجی جاں بحق اور 5 دوسرے زخمی ہو گئے ہیں اور مالی نقصانات بھی ہوئے ہیں۔ اور آج کے اس نشریے کی آخری خبر یہ ہے کہ صحت کی عالمی تنظیم WHO نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ نومبر کے اواخر میں نیو ویریئنٹ اومیکرون کے منظر عام پر آ جانے کے بعد دنیا میں کووڈ-19 سے مرنے والوں کی تعداد 500,000 رجسٹر ہوئی ہے، جبکہ 130 ملین کیسز درج ہوئے ہیں۔ WHO نے کہا ہے کہ یہ صورتحال کسی سانحے سے بھی زیادہ سنگین ہے۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ صاحب سمو امیر نے اسٹیٹ اسپورٹس ڈے میں شرکت کی ہے اور افراد اور سوسائٹی کی صحت میں اسپورٹس کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ اسپورٹس زندگی ہے، اس سلوگن کے ساتھ کل یہاں سرکاری اور عوامی سطح پر اسپورٹس ڈے منایا گیا۔ اسپورٹس کی طرف قطر کی بھرپور توجہ اور اجتماعی اسپورٹس کے مفہوم کو راسخ کرنے پر زبردست عالمی ستائش اور تعریف۔ اور اسرائیل کی جانب سے دمشق کے قریب کیے جانے والے حملے میں شام کا ایک فوجی جاں بحق اور 5 دوسرے زخمی ہو گئے ہیں۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ فی امان اللہ۔